السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ 1400 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کون سے صحابی تھے جو زندہ ہو گئے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جنت سلمان کے مستحق ہے۔ جب 1400 سال بعد حضرت سلمان فارسی کی قبر کی کھدائی کی گئی تو قدرت کا ایک ایسا کرشمہ ہوا کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی کی میت کو کس حالت میں دیکھا گیا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں عراقی حکومت نے سلمان فارسی کی میت کو 21 توپوں کی سلامی دی؟ حضرت سلمان فارسی کی قبر کے ساتھ 3 ایسے کون سے صحابیوں کی قبریں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ دفن ہونا پسند کیا؟ 1400 سال بعد کس وجہ سے سلمان فارسی کی قبر کو کھودا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو وہ کون سے کلمہ 3 بار دہرانے کو کہا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل طور پر آگ سے آزاد کر دیتا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کشائی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو ان کے قبول اسلام اور اسلام سے پہلے کی زندگی کے متعلق کچھ اہم باتیں بتاتے چلیں۔ سلمان فارسی کا تعلق فارس سے تھا جس کو اس وقت ایران کہا جاتا تھا۔ آپ کا مجوسی نام مابا تھا۔ اسلام کے بعد سلمان رکھا گیا اور بارگاہ نبوت میں سلمان الخیر لقب ملا۔ حضرت سلمان کے والد اصفہان کیجی نامی دریا کے باشندے وہاں کے زمیندار اور کاشتکار تھے۔ ان کو سلمان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو لڑکیوں کی طرح 4 دیواری سے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ آتش کدہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کر رکھی تھی کیونکہ مذہبی جذبہ سلمان میں ابتدائی سے تھا۔ جب تک آتش برس رہے اس وقت تک آتش پرستی میں سخت غلو رہا اور نہایت سخت مجاہدات کی شب روز آگ کی نگرانی میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت آگ کو بجھنے نہ دیتے تھے۔ زمین ہی ان کے باپ کے معاش کا ذریعہ تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بجاتے خود کرتے تھے۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مصروفیات کی وجہ سے کھیت پر خود نہ جا سکے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان کو بھیج دیا۔ ان کو راستے میں ایک گرجا ملا۔ اس وقت اس میں عبادت ہو رہی تھی۔ عبادت کی آوازیں سن کر دیکھنے کے لیے گرجا میں چلے گئے۔ عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکل آیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں مہو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے پر عیسائیوں سے پوچھا، اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں رہے؟ جواب دیا کہ کچھ لوگ گرجا میں عبادت کر رہے تھے۔ مجھ کو ان کا طریقہ ایسا بھلا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا کہ وہ مذہب تمہارے مذہب کا پاسنگ بھی نہیں۔ جواب دیا، باخدا وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں بہتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں ظاہر نہ ہو، اس لیے بیڑیاں پہنا کر مقید کر دیا گیا۔ مگر ان کے دل میں تلاش حق کی تڑپ تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام کے تاجر آئے تو مجھ کو اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ آئے اور ان کو خبر کر دی، انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس ہو تو مجھے بتلا دینا۔ چنانچہ جب کاروان تجارت واپس لوٹنے لگا ان کو خبر کی گئی۔ یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ لوگوں نے وہاں کے پادری کا پتہ دیا۔ اس سے جا کر کہا کہ مجھ کو تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھ کو اس مذہب میں داخل کرو۔ چنانچہ وہ مجوسیت کے آتش کدے سے نکل کر آسمانی باغ کے بادشاہت کی پناہ میں آ گئے۔ مگر یہ پادری بہت بد کردار، بہت بڑا بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا اور جب اس کے قبضے میں آ جاتا تو فقراء اور ساقین کو دینے کے بجائے خود لے لیتا۔
حتیٰ کہ سونے اور چاندی کے 7 مٹکے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی اس کی حرص اور لالچ کو دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے تھے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت سے اس کی تہذیب اور تدفین کرنے کو جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ تلاشی لی گئی تو باقی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائی ہونے کی سزا میں دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر سنگسار کیا اور اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد، زاہد اور طریق الدنیا تھا۔ وہ شب و روز عبادت و الہی میں مشغول رہتا۔ سلمان اس سے بہت مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک عرصے تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا۔ اب آپ کا وقت آخر ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھ کو کیا ہدایت کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں کوئی ایسا عیسائی نہیں جو مذہب کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ مرخب گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے۔ ہاں، اصل میں فلاں شخص ہے جو دین حق کا سچا پیروکار ہے۔ تم جا کر اس سے ملاقات کرنا۔ اس پادری کی موت کے بعد حق کی جستجو میں وہ موصول پہنچے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ فلاں پادری نے مجھے ہدایت کی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ اولتا ہے اور میں آپ سے مل کر اپنی تشنگی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کی رائے کے مطابق یہ پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پاس مستقل قیام کر لیا۔ مگر تھوڑے دنوں کے بعد اس کا بھی وقت آ گیا۔ آئندہ کے متعلق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی وصیت کی خواہش کی۔ اس نے نصیبین میں ایک شخص کا پتہ بتایا۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد اب نصیبین پہنچے اور اس پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتلائی۔ یہ بڑا عابد اور زاہد تھا۔ سلمان یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکین حاصل کرنے لگے۔ ابھی کچھ دن اس کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا کہ اس کا بھی وقت آخر ہو گیا۔ سلمان فارسی نے گزشتہ اسقفوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ دیا۔ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں سے اسقاف سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لی، اس سے مادی غذا حاصل کرتے تھے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی اسقف سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات بھی لبریز ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرگس سنائی۔ کتنے مرحلے طے کرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا تھا۔ آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں، اس لیے میرا کوئی سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں ایسا شخص کوئی باقی نہیں جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں۔ البتہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک اموریہ میں رہے۔ کچھ دنوں بعد بنو قلب کے تاجر ادھر سے گزرے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھ کو عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائے اور بکریاں تمہیں نذر کر دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے اور زبان حال سے شعر پڑھتے ہوئے ساتھ ہو لیے۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں اب رہبر کو میں۔ لیکن ان عربوں نے وادی قرا میں پہنچ کر ان کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ کھجور کے درخت نظر آئے تو آج بندی کی شاید یہی وہ منزل مقصود ہے جس کا اسقاف نے پتہ دیا تھا۔ تھوڑے دن قیام کیا تو یہ امید بھی ختم ہو گئی۔ آقا کا چچیرا بھائی مدینہ سے ملنے آیا۔ اس نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بھیج دیا۔ وہ اپنے ساتھ ان کو مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی در غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ در حقیقت اس غلامی پر جو مقصود عالم کے آستانے تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ جو محبوب کی منزل قریب آتی جاتی تھی، کشش بڑھتی جاتی تھی۔
اور آثار علامت بتاتے تھے کہ شاہد مقصود کی جلوہ غار یہی ہے۔ اب ان کو پورا یقین ہو گیا اور دیدار جمال کی آرزو میں یہاں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکہ پر تو فگن ہو چکا تھا، لیکن زور و ستم کے بادلوں میں چھپا تھا۔ اس واقعے کا دوسرا حصہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ جزاک اللہ۔